جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن جانے لگے. سرکار نے اپنی حیات ظاہری میں ان کو یمن کی خدمت ڈیٹیل کی کہ تم وہاں جا کر ذمہ داری دو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت معاذ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بڑی نصیحتیں کی، بڑے پیارے پیارے کلمات کیے، جن میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا معاذ اب تیری میری ظاہری زندگی میں ملاقات نہیں ہوگی، تم جب بھی آؤ گے میرے مرکز اثر اور میرے مزار پر انوار پر آؤ گے، لیکن اب دیکھے نہ تو آقا نے یہ کہا چلو اتنے دن یہیں ٹھہر جاؤ ملاقات ہوتی رہے گی، چلو میرے جنازے میں تو شامل ہو جانا، اور نہ غلام نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے اپنی بارگاہ سے جدا نہ کرے. مشن مقدم ہوتا ہے، مشن مقدم ہوتا ہے. قربانی بھی آقا کی بارگاہ سے جدائی کون برداشت کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا، یمن جانے لگے. یہ سواری پہ تھے، سرکار پیدل تھے. آقا کریم کو بڑی عرض کی حضور آپ اوپر تشریف لائے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے سواری پہ ہی رہنا ہے، میں نے نیچے ہی رہنا ہے. آپ نے بڑی نصیحتیں کی، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. ان میں ایک بڑی پیاری بات ملتی ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جا رہا ہوں، او سے نہیں، مجھے کوئی نصیحت ہی فرما دے، کوئی نصیحت فرما دے. اے میرے ہادی و مرشد میری رہنمائی کرے، نصیحت کر دے مجھے، میں کیا کروں وہاں جا کر. آپ نے فرمایا اے جناب معاذ اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص کے ساتھ رہنا، دکھاوا دنیا داری نہیں. اخلص دینک، اپنے دین کو خالص کرنا. اگر تو نے ایسے کر لیا یکفک العمل القلیل، قلیل عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے. خالص اخلاص پہ آ جانا، خالصیت اختیار کرنا، خلوص کے ساتھ کام کرنا. تھوڑا عمل بھی، وہ کوئی لے آیا تھا 2 کلو کھجوریں، ہاں جی 2 کلو کھجوریں لے کے آیا. ایسی بارگاہ رسالت میں قبول ہوئی. جب منافقین نے اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، سورہ توبہ. اللہ نے ان کی شان میں اپنا کلام اتارا. اخلاص جو ہے یہ بڑی چیز ہے. یکفک العمل القلیل، تیری قلیل نیکی اور قلیل عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے.